آئیے ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں شب معراج کے مناسبت سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انسان کو ترقی عطا فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی شرارت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان میں رہنے والے ایک ایک شہری کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر قسم کی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا ہاتھوں کو اٹھانا قبول فرما۔ یا اللہ آل رسول اہل بیت حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے دربار میں بہت سے زائرین موجود ہیں، سب کا ہاتھوں کو اٹھانا قبول فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم ضعیف ہیں، آپ ضعفاء کے رب ہیں، یا اللہ ہم سب پر خاص کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ ہمارے پاک افواج کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے فورسز کے جوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب پر کرم کا معاملہ فرما، اپنے خاص فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ محکمہ اوقاف حکومت سندھ، اس کے جو منسٹر ہیں، یا اللہ انہیں بھی ترقی عطا فرما۔ انہوں نے جس طرح خدمات سر انجام دی ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ اس پر انہیں بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے محترم منیجر اوقاف حاجی پنو خان صاحب کی بھی خدمات ہیں، یا اللہ اس پر انہیں بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے بھی خدمات ہمارے یہاں خدام سر انجام دیتے ہیں، یا اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ سب کو ترقی عطا فرما، سب کی خدمات پر انہیں بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے میڈیا کے شعبے سے وابستہ حضرات جو صحافی ہیں، یا اللہ ان کی بھی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بھی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو احباب یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہوں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ آج کی رات کی فضیلت و اس کی برکات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ آل رسول اہل بیت حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا رکھیے۔ ورلڈ بینک نے سندھ میں نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اس حوالے سے ورلڈ بینک کے وفد نے اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی، جس میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے ورلڈ بینک سے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجراء کے لیے رابطہ کیا گیا تھا، جس پر ورلڈ بینک نے مزید مالی معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے سندھ میں جاری تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ ورلڈ بینک کا ایک اہم مشن آئندہ ہفتے سندھ کا دورہ کرے گا، جس کی قیادت ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کریں گے۔ دورے کے دوران وقت وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کرے گا اور نئے ترقیاتی منصوبوں کے آغاز سے متعلق امور کو حتمی شکل دی جائے گی۔ محکمہ اسکول تعلیم کی STR پالیسی میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ 4000 سے زائد پرائمری اسکول ٹیچرز کے تقرر و تبادلے کھٹائی میں پڑ گئے۔ محکمہ اسکول تعلیم کی HR ونگ اور مانیٹرنگ ایولیوشن شعبہ جات کی کارکردگی بھی سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ محکمہ اسکول تعلیم کے انتظامی عہدوں پر افسران کا بحران بھی ختم نہ ہو سکا۔ وزیر تعلیم نے STR پالیسی کی ناکامی کے بعد ٹرانسفر پالیسی متعارف کروا دی ہے۔ سندھ کے محکمہ اسکول تعلیم میں تدریسی عمل کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی STR پالیسی تیسری بار مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ محکمہ اسکول تعلیم کے HR ونگ کے بعد شعبہ مانیٹرنگ ایولیوشن ونگ کی جانب سے دوسری بار جاری کردہ STR پالیسی کے تحت پرائمری اسکول ٹیچرز کے 4000 سے زائد کیے گئے تقرر و تبادلے متنازع بننے کے باعث مکمل طور پر کھٹائی میں پڑ گئے ہیں اور محکمہ اسکول تعلیم کے ضلع اور ڈویژنل افسران کے سفارشات پر کیے گئے تقرر و تبادلوں میں بے ضابطگیوں کا اسکینڈل سامنے آ گیا، جس کے باعث STR پالیسی میں متنازع بن گئی ہے اور وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے STR پالیسی کی ناکامی کے بعد
ای ٹرانسفر پالیسی تجربے کے طور پر متعارف کرواتی ہے، جبکہ محکمہ اسکول تعلیم کے اندر 14 اہم انتظامی عہدے خالی ہونے کے باعث افسران کا بحران بھی ٹل نہیں سکا۔ کرپشن، اختیارات کا ناجائز استعمال اور دیگر سنگین الزامات۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری میٹرک بورڈ کراچی نوید گجر کے خلاف باقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ نوید گجر کو 20 جنوری کو اینٹی کرپشن دفتر میں طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نوید گجر پر غیر قانونی ترقی، جعلی ڈگری اور کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں اینٹی کرپشن نے چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی کو باضابطہ خط ارسال کر دیا ہے، جس میں نوید گجر کو 20 جنوری کو اینٹی کرپشن دفتر میں طلب کیا گیا، جہاں ان سے الزامات سے متعلق وضاحت لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق انکوائری میں طلبہ کے نتائج اور امتحانی امور میں مبینہ بدعنوانی کے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 8A داتا نگر میں بجلی کی بندش کا مسئلہ چھٹے روز میں داخل ہو گیا، جس کے باعث 350 سے زائد گھرانوں کی روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ عیدگاہ PMT سے بجلی حاصل کرنے والے اس علاقے میں گھروں کے ساتھ ساتھ کاروبار، پانی کی فراہمی اور مساجد میں عبادات بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ بلوں کی ادائیگی کے باوجود بجلی کی بندش۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 8 ہے داتا نگر مکین 6 روز سے اذیت کا شکار۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 130 نادہندگان کے باعث 350 گھروں کی بجلی بند کرنا سراسر نا انصافی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 220 سے زائد گھرانے باقاعدگی سے ہر ماہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ کونسلر اشرف مغل بولے عیدگاہ PMT سے 350 گھرانوں کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، مگر 130 نادہندگان کو جواز بنا کر پورے علاقے کی بجلی بند کر دی گئی ہے۔ ہم اتنے پریشان ہیں کہ 220 لوگ بل بھر رہے اور 130 لوگ نادہندہ ہیں، جن کی وجہ سے 220 لوگوں کو الجھایا ہوا ہے کیسی نے۔ متاثرہ مکین بولے بجلی بند ہونے کے باعث علاقے میں پانی کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا، کیونکہ موٹریں نہ چلنے سے گھروں میں پانی دستیاب نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور اندھیرے کے باعث بزرگ، خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جبکہ مساجد میں عبادات بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ لکڑیاں پکا رہے ہیں، پانی مول کا خرید رہے ہیں، کھارا بھی میٹھا بھی پانی، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ مسئلہ ہے نا یہ آج 4-5 دن سے بتی نہیں ہے، اندھیرے میں رہ رہے، کس طرح سے ہم گزارا کر رہے ہیں تو ہم ہی جانتے ہیں۔ اگر جنہوں نے بل نہیں بھرا ہے آپ ان کے ساتھ کریں، ان کا میٹر لے جائیں، ان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، مگر غریبوں کو اوروں کو تو نہیں پیسو۔ بچے یہ کہ اسکول صحیح سے جا بھی نہیں پا رہے، وہ پڑھائی بھی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو جاب والے ہیں وہ پوری نیند نہیں لے پا رہے تو وہ جاب پہ جاتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے کہ الیکٹرک کے اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نادہندگان کے خلاف الگ کارروائی کی جائے اور باقاعدگی سے بل ادا کرنے والے صارفین کو فوری طور پر بجلی بحال کی جائے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ کراچی میں مسائل کے انبار ہیں۔ بلال کالونی میں سڑکیں تباہ حال، سیویج کا پانی جمع ہونے سے عام طرف بھی متاثر۔ گندگی کے باعث مچھروں کی بہتات نے مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ کراچی میں بنیادی سہولیات کا فقدان، شہر میں آج بھی سڑکوں کی حالت درست نہ کی جا سکی۔ بلال کالونی میں سڑکیں تباہی کی داستان سنانے لگی۔ سڑک پر سیوریج کا پانی جمع ہونے کے باعث آمد و رفت مشکل ہو گئی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ 1 ماہ ہو گیا ہے لیکن سیوریج کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا۔ اسکول کے باہر پانی مسلسل کھڑا رہنے کے باعث جہاں سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، وہیں مچھروں کی بہتات نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ مکینوں نے سیوریج کا مسئلہ از خود حل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ ایک شہری نے بتایا کہ کل میرا بچہ گٹر میں گر گیا جس سے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا۔ یہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس کی کھدائی کر دی انہوں نے یہاں پہ، اور اس کے بعد انہوں نے تمام سیوریج کی جو لائنیں توڑ دی، مطلب جو لوگوں کی سیوریج کی لائنیں آ رہی تھی وہ توڑ دی۔ گٹر بند ہو گئے۔ چیئرمین صاحب، ٹاؤن چیئرمین صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں کونسلر صاحب، سب کو بتایا ہے کہ یہ ہزارہ یہاں پہ اسکول ہے اور یہ گٹر کھلے ہوئے ہیں، لہذا یہ بچے گرنے کا ڈر ہے۔ کل میرا بچہ یہاں پر گر گیا تھا تو اس شخص نے نکالا بہت مشکل سے، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اور جو پرسوں یہاں پر لیڈیز گری ہے گزرنے کے راستے نہیں، یہاں پر 2 ماہوں کے تقریباً ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلال کالونی کے مکینوں نے متعلقہ اداروں سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ابراہیم کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ 4 برس گزر گئے لیکن نارتھ ناظم آباد ٹاؤن اور نیو کراچی ٹاؤن کے بارڈر پر واقع اقرا یونیورسٹی روڈ کی خستہ حالی دور نہ کی جا سکی۔ اس سڑک سے روزانہ ہزاروں طلباء و طالبات اور علاقہ مکین گزرتے ہیں جو کیچڑ، پانی اور گڑھوں سے بھرے راستے پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔
شہر قائد میں سڑکوں کی حالت اظہار بدلی نہ جا سکی. آج بھی بیشتر سڑکیں تباہی کی داستان بیان کر رہی ہیں. اقرا یونیورسٹی روڈ سیکٹر 7D اور B1 نارتھ کراچی کو ملانے والی اہم شاہراہ ہے جہاں سے روزانہ ہزاروں طلباء و طالبات، اساتذہ اور علاقہ مکینوں کا گزر ہوتا ہے، مگر سڑک پر موجود گہرے گڑھے، کیچڑ اور جمع پانی شہریوں کے لیے مستقل اذیت بن چکی ہے. رہائشیوں کے مطابق سیوریج اور پانی کی پرانی اور خستہ حال لائنوں نے سڑک کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. بارش کے بعد صورتحال مزید ابتر ہو جاتی ہے اور پیدل چلنا بھی محال ہو جاتا ہے. آئے دن کی پریشانی رہتی ہے، روزانہ اتنی تکلیف ہوتی ہے. 4 سال سے یہ روڈ اتنی بری طرح ٹوٹا ہوا ہے. اگر اس کو تعمیر کر دیا تو بہتر ہے. ہماری کیچڑ جب جمع ہوتی ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں اور بچوں کا گزرنا، خواتین کا گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سڑک کی تعمیر کی ذمہ داری نارتھ ناظم آباد اور نیو کراچی ٹاؤن پر عائد ہوتی ہے، مگر 4 برس گزرنے کے باوجود کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے. سر صورتحال یہ ہے کہ ادھر 12-12.5 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں اور 4 سال سے تقریباً میں ہوں، اور ہم نے ہر اتھارٹی کو، چاہے وہ میئر کراچی ہو، کمشنر کراچی ہو، یہاں کے ڈپٹی کمشنر ہوں، ٹاؤن کے چیئرمین دونوں نارتھ کے بھی اور نارتھ ناظم آباد کے بھی، اور علاقے UC13 کے شہزاد صاحب ہوں جو چیئرمین ہیں، ہم نے بے شمار ان سے رابطے کیے، اپلیکیشنز دیے. ایک تھبا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ جو جمع ہے، صرف وعدے اور وحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اقرا یونیورسٹی روڈ کی فوری تعمیر اور سیوریج اور پانی کی لائنوں کی درستگی کی جائے تاکہ روزانہ سفر کرنے والوں کو اس عذاب سے نجات مل سکے. کیمرامین ارزان چیبا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21. گورنمنٹ گرلز اینڈ بوائز پرائمری اسکول بلال کالونی کی حالت خستہ کا شکار ہے، جہاں بنیادی سہولیات کی کمی نے بچوں کی تعلیم کو خطرے میں ڈال دیا. اسکول کی اب تک صورتحال پر یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ رابعہ صدیق. بلال کالونی میں قائم گورنمنٹ گرلز اینڈ بوائز پرائمری اسکول طویل عرصے سے عدم توجہ کا شکار ہے. اسکول کی عمارت کی دیواروں سے پینٹ جھڑ رہا ہے، کلاس رومز کی حالت خراب ہے، جبکہ اسکول کے باہر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ناقص صفائی اور غیر محفوظ ماحول کے باعث بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس سے ان کی تعلیم اور صحت دونوں متاثر ہو رہی ہیں. پرنسپل کا کہنا تھا کہ ہم کئی بار متعلقہ حکام کو آگاہ کر چکے ہیں، لیکن تاحال کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا. اسکول کے باہر کچرے کا انبار لگا ہوا ہے. اس صورتحال میں بچوں کو تعلیم دینا مشکل ہو گیا ہے. یہ سامان جو ہے مس ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے ہم نے اندر رکھا ہوا ہے کہ باہر کے لوگ جو ہے آگ لگاتے ہیں سامان کو، اس لیے یہ میں نے بحفاظت اندر کی طرف رکھا ہوا ہے. ٹیچر اور طلباء کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا یہاں سے آنا جانا ہے. پڑھائی کے دوران تعفن اٹھنے سے پریشان ہو جاتے ہیں. جی بہت زیادہ تعفن پھیلتا ہے، بچے گر جاتے ہیں، ہم لوگوں کو راستہ نہیں ہوتا جانے کے لیے. مس بدبو بھی بہت گندی آتی ہے مس، یہاں سے اسمیل بھی گائے، یہ لوگ ڈرتے ہیں مس، یہاں پر کون گر بھی جاتے. حکام کی عدم توجہ سوالیہ نشان بن چکی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ذمہ دار ادارے کب تک اس تعلیمی ادارے کی بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھاتے ہیں. کیمرامین ابراہیم کے ساتھ رابعہ صدیق، سٹی 21. حکومت نے اگلے 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا فرق لیوی بڑھا کر برقرار کر دیا. فی لیٹر پیٹرول پر لیوی 4.57 روپے کا اضافہ، ساتھ ہی فی لیٹر ڈیزل پر لیوی 80 پیسے کا اضافہ کر دیا. اشرف خان کی رپورٹ. عوام ریلیف سے محروم، پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی بڑھا دی گئی. دستاویز کے مطابق حکومت نے فی لیٹر پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی 4.65 روپے اضافہ کر دیا، جس سے پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 79.62 روپے سے بڑھا کر 84.27 روپے کر دی. اس کے ساتھ ڈیزل پر فی لیٹر لیوی میں 80 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے فی لیٹر ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 75.41 سے بڑھ کر 76.21 پر پہنچ گئی ہے. حکومت نے مالی سال 25 میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1280 ارب روپے اکٹھے کیے تھے. رواں مالی سال پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1498 ارب روپے مقرر کر رکھا ہے. اشرف خان، سٹی 21. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے پر تاجروں کا رد عمل. کہتے ہیں حکومت نے عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے کے باوجود قیمتیں برقرار رکھ کر عوام کو ریلیف سے محروم رکھا. کاوش میمن کی رپورٹ. پیٹرولیم مصنوعات پر عوام ریلیف سے محروم، پیٹرولیم لیوی میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا. جنرل سیکرٹری کوآپریٹو مارکیٹ اسلم خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھ کر عوام کو ریلیف سے محروم رکھا. ایندھن سستا ہوگا تو مہنگائی میں بھی کمی آئے گی. جب عالمی منڈی میں ریٹ کم ہو گیا ہے تو اس کا ریلیف عوام کو دینا چاہیے. پیٹرول اور جو ہے لوگوں کی جو قوت خرید
जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है उसको भी बेहतर पोजीशन पर आती है। आवाम के साथ ज्यादती ना की जाए। वैसे ही मईशी हालत खराब है, पेट्रोल के रेट कम होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम होंगे तो मईशी हालत भी बेहतर होगी, आवाम का रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी खरीदने भी आसानी होगी। जनरल सेक्रेटरी ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद अहमद शमसी का कहना था कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने के बावजूद हुकूमत ने इसका फायदा आवाम तक मुंतकिल नहीं किया बल्कि पेट्रोल लेवी में इजाफा कर दिया। तो पेट्रोलियम मसनूआत ऐसी है कि हर आदमी की ज़रूरत है और सबसे बड़ा दारोमदार हर चीज़ का कारोबार का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है तो बहुत बड़ा दारोमदार है। और बड़ी तवक्कात थी लोगों को कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने एक मरतबा फिर वही किया, 90 रुपए से ज़्यादा लेवी पहले ही वसूल कर रहे हैं। अब उसमें जो पब्लिक को देना था कंपनसेशन वो उन्होंने लेवी की मद में एडजस्ट कर दिया और तकरीबन 5.5 रुपए जो कम होने थे वो लेवी में इजाफा कर दिया गया। बहुत बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। तमाम पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए 65 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 69 रुपए 62 पैसे से बढ़कर 84 रुपए 27 पैसे फी लीटर हो गई है। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।